دعوت عزو عشیرہ اور مسئلہ خلافت۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ رسول خدا اس بیعت عقبہ سے پہلے دعوت عشیرہ میں اپنے جانشین کا اعلان کر چکے تھے، جیسا کہ طبری، ابن عساکر، ابن اسیر، ابن کثیر اور متقی نے اس دعوت حال کا بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔ طبری کے یہ الفاظ ہیں: حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا، اے پیغمبر، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے کی آیت نازل ہوئی تو رسول خدا نے مجھے بلا کر فرمایا، علی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی قربا رشتہ داروں کو تبلیغ دین کروں، جس کی وجہ سے میں انتہائی پریشان ہوں، اور میں نے کہا کہ میں جب بھی دین کی تبلیغ کروں گا مجھے تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے میں خاموش رہا۔ پھر میرے پاس جبرائیل آئے اور اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل نہ کی تو آپ کا رب آپ کو عذاب دے گا، لہٰذا اب تم 1 سا 3 کلوگرام آٹے کی روٹیاں پکواؤ اور بکری کی 1 ران کا سالن تیار کرو اور دودھ کا 1 پیالہ لاؤ، پھر تم عبد المطلب کی اولاد کو دعوت دو، میں ان سے گفتگو کروں گا اور انہیں خدا کا پیغام پہنچاؤں گا۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل کی اور میں نے اولاد عبد المطلب میں سے کم و بیش 40 افراد کو دعوت تام دی، اور ان میں آپ کے چچا ابو طالب، حمزہ، عباس اور ابو لہب بھی شامل تھے۔ جب تمام لوگ آ گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تم تھوڑا سا کھانا لے کر آؤ۔ میں نے کھانا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس میں سے گوشت کے 1 ٹکڑے کو اپنے دانتوں میں ریزہ ریزہ کیا اور پھر اسے کھانے کے کنارے رکھ دیا اور حاضرین سے فرمایا کہ خدا کا نام لے کر کھانا کھاؤ۔ سب لوگوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا، جبکہ کھانا ویسے کا ویسے ہی بچا رہا اور اس میں صرف ان کی انگلیوں کے نشان دکھائی دیتے تھے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں علی کی جان ہے، کھانا صرف اتنا تھا کہ 1 آدمی ہی کھا سکتا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سب کو کافی ہو گیا۔ پھر آپ نے مجھے فرمایا کہ حاضرین کو دودھ پلاؤ۔ میں دودھ کا پیالہ لے کر آیا، سب نے جی بھر کر دودھ پیا، جبکہ دودھ کی مقدار صرف 1 آدمی کو ہی کافی ہو سکتی تھی۔ پھر رسول خدا نے گفتگو کرنے کا ارادہ کیا تو ابو لہب آپ سے پہلے اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، تمہارے ساتھی نے تم پر بہت سخت قسم کا جادو کیا ہے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر سب لوگ اٹھ کر چلے گئے اور رسول خدا گفتگو نہ کر سکے۔ دوسرے دن رسول خدا نے مجھ سے فرمایا، کل اس شخص نے مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جسے تم نے بھی سنا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم آج بھی کل کی طرح دعوت کا انتظام کرو اور ان سب لوگوں کو دعوت پر بلاؤ۔ علی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے فرمان کی تعمیل کی اور لوگوں کو اکٹھا کیا۔ جب سب لوگ آ گئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کھانا میرے پاس لاؤ۔ میں کھانا لے کر گیا تو آپ نے کل کی طرح 1 گوشت کے ٹکڑے کو اپنے دانتوں سے ریزہ ریزہ کیا اور اسے کھانے میں شامل کیا، پھر لوگوں کو کھانا کھانے کا حکم دیا۔ سب لوگوں نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ پھر آپ نے مجھ سے دودھ طلب کیا، میں دودھ کا پیالہ لایا، سب نے خوب اچھی طرح سے دودھ پیا۔ پھر رسول خدا نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، اے اولاد عبد المطلب، پورے عرب میں سے کسی جوان کو نہیں جانتا جو اپنی قوم کے پاس مجھ سے بہتر پیغام لے کر آیا ہو۔ میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی دعوت دوں۔ تم میں کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے، اور وہ میرا بھائی، میرا وسیع اور تم میں میرا خلیفہ بنے۔ تمام لوگ خاموش رہے۔ اس وقت میں سب سے کم سن تھا اور میری آنکھیں اشوب زدہ تھیں اور میری پنڈلیاں کمزور تھیں۔ میں نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا بوجھ بانٹوں گا۔ رسول خدا نے میری گردن سے پکڑ کر فرمایا، یہ میرا بھائی، یہ میرا وسیع اور تمہارے درمیان میرا خلیفہ ہے، تم اس کے فرمان کو سنو اور اطاعت کرو۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ لوگ ہنستے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ابو طالب سے کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے حکم دیا ہے کہ تو اپنے بیٹے کا فرمان سن اور اس کی اطاعت کر۔